بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، قسط نمبر 67 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام کہانیاں، تمام ناولز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر کے پاس بھی ہوگ آئی، چیک کر کے اس نے چھوٹی چھوٹی کتنی ہی گولیاں دے دیں۔ کہتی ہیں صبح سویرے ایک گولی کھا لیا کرو، سارا دن مطلقہ کی شکایت نہیں ہوگی، مگر گولی کھانے کے بعد نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اور جسم کچا کچا سا پھر بھی ہوتا رہتا ہے۔ ارے تم کیسی عورت ہو رابعہ، شوہر تمہارا زخم ہوا پڑا ہے، تمہیں اپنے جسم کے کچے پکے ہونے کا اور ڈاکٹر کی گولیوں کی پڑی ہے۔ اس کی خاطر تو رات بھر جاگتی ہوں۔ اے بھی میں تو سچ بتاؤں، مجھے لاہور شہر سے ہی ڈر لگنے لگا ہے۔ اب تو اتنی لمبی دشمنی بھی کوئی پالتا ہے کبھی، جس بھی کونے میں چلے جائیں گے اس شہر کے، وہ کمبخت ہمارا پیچھا کرتا پہنچ جائے گا۔ تم جانو میرا دماغ سوچ سوچ کر شل ہو جاتا ہے کہ سراج سرفراز جیسے بے ضرر انسان کو جان لے لینے میں تو اس کی کوئی کسر چھوڑی نہیں۔ ہمارا تمہارا کیا ہوگا؟ کمبخت کو معلوم نہیں کہ جس کی خاطر ادھر ادھر چھرے لہراتا پھرتا ہے، وہ تو کب کی صورت گنوائے، نہ طلاقن نہ رانڈ نہ ہی سہاگن بنی زندگی کے بس دن گزارے جا رہی ہے۔ اب اس دشمنی میں وہ کیا نکالے گا؟ اور میں تو تم کو بیچ میں کئی بار کہہ چکی تھی، سراج سرفراز کو پکڑو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ بی بی تمہاری فیملی بڑھنے والی ہے، آنے والی ننھی جان کا کیا قصور کہ ہماری طرح آج ہے کل نہیں جیسے زندگی گزارے، اوپر سے وہ خونی جنونی چھرے لہراتا ہر دم سولی کی طرح سر پر لٹکتا رہتا ہے۔ زخم مندمل ہونے لگے ہیں۔ سراج سرفراز کے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے تو اسے بولو جو نوکری مل رہی ہے کر لے، چند دن پیش امام کی شاگردگی میں گزار لے، دین عظمت کی باتیں اور خطابت سب سیکھ جائے گا۔ نکل جاؤ یہاں سے تم دونوں اپنی جان بچا کر۔ ہاں اب تو میں یہی سوچ رہی ہوں، میں تو بہت ڈر گئی ہوں۔ بی بی جو تھوڑا بہت اسباب ہے باندھو، یہاں سے چلتے ہیں نہیں، تم دونوں نکل چلو یہاں سے، بس تمہیں ادھر ہی چھوڑ کر نکل چلیں۔ دماغ ٹھکانے پر تو ہے تمہارا، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ میں تو یہاں فساد کی جڑ ہوں، جہاں میں ہوں گی وہاں پر تو وہ قاتل جنونی طیفہ آ دھمکے گا۔ مجھے لگتا ہے میرے ابا اماں کی بد دعا بن کر چمٹ گیا ہے میری جان کو، اور مرتے دم تک وہ میری جان نہیں چھوڑنے والا۔ مجھ تک رسائی نہیں ملتی تو بیچارے سراج سرفراز جیسوں کی شامت بلانے پر تل جاتا ہے۔ بس تم سراج سرفراز کے زخم چنگے ہونے تک اپنا کوئی بندوبست کر لو میری بہن۔ اور تم اکیلی ادھر کیا کرو گی؟ جب تک سانس ہیں ادھر پڑی ہوں جیے جاؤں گی، بچوں کو ناظرہ پڑھاتی رہوں گی۔ تمہیں معلوم تو ہے اس کے عوض محلے کی بیویاں عزت بھی دیتی ہیں اور دال روٹی کا بندوبست بھی ہو جاتا ہے۔ کیوں یوں حیرت سے کیوں دیکھے چلی جا رہی ہو مجھے؟ دیکھ رہی ہوں، سوچ رہی ہوں، کبھی سوچا تھا کہ تم سے زندگی میں کبھی جدا ہونا پڑے گا؟ ایک پل کی جدائی برداشت نہیں، مگر کیا کروں، یہ پیٹ کی اولاد ہے جس نے دل کے رنگ ڈھنگ ہی بدل دیے ہیں۔ سراج سرفراز شوہر تو کبھی جی کو بھایا نہیں، مگر سراج سرفراز باپ بننے والا ہے۔ دل چاہتا ہے آنے والی اولاد کے لیے کمائے بھی اور اس کی چھاؤں بھی بنے۔ مجھے معاف کرنا میری بہن، میرا من اپنے لیے تو خواہش کرنا کبھی کا چھوڑ چکا۔ میرے سیلانی ماں باپ خاندان مجھے ایک نکتے کی طرح یہاں چھوڑ کر خود لکیر بنا نہ جانے کتنے کوسوں دور کا سفر کرتا کدھر پہنچ چکا ہوگا۔ بس اب تو سراج سرفراز اور اس کی اولاد ہی میرا خاندان ہے نا۔ میں سب جانتی ہوں، مجھے ہر بات کا اندازہ ہے، جب ہی تو کہہ رہی ہوں بھاگ نکلو یہاں سے۔ اور جو وہ آ گیا تم اکیلی کی خبر پا کر تو اگر تو میری موت اس کے ہاتھ لکھی ہے تو مجھے اسے کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے نا تو وہ مجھ سے 10 جنم لے کر بھی مار نہیں سکتا۔
بھلا اس سے کوئی پوچھے تم نے کب اس سے عاشقی معشوقی کے وعدے اور وعید کیے تھے جو بے وفائی کا الزام دھرتا ہے تم پر اور تمہاری اور اس تمہارے کسی لگتے کی جان کا دشمن ہوا پھرتا ہے؟ وہ تو دیکھا نا، بھاگ گیا جان بچا کر، جس کی خاطر تم نے اس منہ کی دشمنی مول لے لی، شکل صورت سے گئیں، آواز گنوائی، گھر ٹھکانہ گنوایا، چھروں کے سائے میں لرزتی زندگی گزار رہی ہو اور اسے پرواہ تک نہیں، بچے کی شکل دیکھنے کو ترس رہی ہو اور وہ بے وفا بچہ لیے چمپت ہوا پھرتا ہے۔ تم سے کتنی بار کہا ہے اسے برا مت کہا کرو، میرے دل کو تکلیف پہنچا کر تمہیں کیا ملتا ہے؟ اللہ جانے تمہارا دل کس چیز سے بنا ہے جو اس بات پر لٹا تو لٹ ہی گیا اندھا ہو کر، نہ اس کی بے وفائی کھلتی ہے اسے، نہ ہی اس کا یوں چلے جانا برا لگتا ہے تمہیں۔ اس کے موضوع کو بس رہنے دو تم، اور آج ہی جا کر پیش امام سے ملو، وہ کیا کہتے ہیں سرفراز کے لیے؟ ہاں جاؤں گی، مگر یاد رکھنا دل پر بڑا بھاری پتھر رکھنا پڑے گا مجھے۔ کوئی بات نہیں، کبھی رکھنے پڑ جاتے ہیں دل پر پتھر۔ تمہیں کیسے اکیلی چھوڑوں گی، یہ سوچ کر میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ اللہ تو بری گھڑی میں بھی ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اس کی ذات پر جگتے کہو گی نہ تو سیدھی جہنم میں جاؤ گی، تکبر سے ادھر جنم، لکیر سے ادھر بھی جنم، بی بی تم تو مجھے جہنم سے ہی ڈرا ڈرا کر مار دو گی۔ بس ناک کی کا سیدھا راستہ، ادھر بھی جہنم ادھر بھی جہنم، ایک صراط مستقیم، ایک وحدیت پکڑ لو، ناک کی سیدھ کا سیدھا راستہ، تمہاری بیڑی پار لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ یوں منہ بنا کر کیا دیکھ رہی ہو؟ صراط مستقیم، پاک سرزمین اور سب شاد باد ہے نا، پھر جگت سوجی تمہیں؟ اللہ جانے تمہارے اندر کی میراسن کم مرے گی، شاید کبھی نہیں۔ وہ مریضوں کے بستر سے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھتا تھا اور پھر واکنگ شوز پہن کر پاؤں میں بیٹھے دباؤ ڈالتا تھا۔ ہسپتال کی نرس اس کے ہاتھ میں واکنگ سٹک تھماتی تھی اور وہ اس کا میٹل ہینڈ بازو میں کس کر اس پر دباؤ ڈالتا، اس کا سہارا لیتا تو اٹھ کر کھڑا ہوتا تھا۔ مسلسل لیٹے رہنے سے اس کی ٹانگوں کی ہڈیوں کو جیسے قفل سا لگ گیا تھا اور پیروں پر وزن ڈالنا مشکل لگتا تھا، مگر وہ 4 دن کی مشق کے بعد ٹانگیں اور پیر گھسیٹنے لگا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی کسی بھی ضرب سے محفوظ رہی تھی، کیونکہ گرتے وقت اس کی کمر اس جگہ جا ٹکی تھی جہاں برف قدرے نرم اور بھربھری تھی۔ وہ سر کے بل گر کر اچھلا تھا اور پھر کمر کے بل اس نرم بھری برف پر جا کر گرا تھا۔ ڈاکٹر حادثے کے زاویے کو بھی موزہ قرار دیتے تھے۔ کھوپڑی کا یوں بچ جانا حیرت انگیز ہے۔ کوما کی حالت سے خون کی بیرونی بہاؤ کی بجائے اندر ہی جم جانے سے ہوئی۔ تمہارا دوست بہت سمجھدار تھا جس نے تمہیں ایئر ایمبولینس کے ذریعے یہاں لے آنے کا خطرہ مول لیا، اس کے ایک ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا۔ میرا دوست! کتنے ہی دنوں کے بعد اسے یاد آیا تھا، اور اسی شام جب نادیہ اس کے لیے گلاب کا گلدستہ اور بیکنگ سوپ لیے اس کو دیکھنے آئی، اس نے اس سے پہلا سوال یہی کیا تھا، میرا دوست وومن زادے وہ کہاں گیا؟ نادیہ نے سنا، اس کی آواز صاف ہو رہی تھی اور الفاظ کی ادائی کی رفتار بھی نارمل ہو رہی تھی۔ اسے واپس جانا تھا، اس کی چھٹی ختم ہو چکی تھی، وہ تمہیں یہاں اسپتال پہنچانے اور تمہاری پہلی سرجری کی کامیابی کے تیسرے دن ہی چلا گیا تھا۔ نادیہ نے شبنمی گلابوں کا گلدستہ شیشے کے شفاف جار میں لگاتے ہوئے کہا، اس کے بعد اس نے رابطہ نہیں کیا، اس نے کبھی میرا پوچھا نہیں، وہ اکثر پوچھتا ہے۔ نادیہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ ایک بہت اچھا انسان ہے، بہت پیارے دل والا، سعد نے کہا اور نادیہ سے ایک پڈنگ مانگی۔ کیا وہ تم سے بھی اچھا انسان ہے؟ تمہارے دل سے زیادہ پیارا دل ہے اس کا۔ نادیہ نے ایک چھوٹی پلیٹ میں پڈنگ کا ایک چھوٹا سا حصہ رکھ کر اسے پکڑایا۔ وہ کھاتے کھاتے رک کر بولا، میں اچھا انسان کہاں ہوں، میرا دل بھی اچھا نہیں۔ تمہارا دل بہت پیارا ہے، یہ اور بات کہ وہ فارغ نہیں ہے، وومن کا دل فارغ ہے، خالی کمرے کی طرح، اگرچہ وہ تمہارے دل کی طرح بہت پیارا نہیں۔ نادیہ نے پھول ترتیب دینے کے بعد سعد کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ اس کا دل فارغ ہے؟ وہ پڈنگ کھاتے ہوئے بولا، جو چند دن تمہارے لیے امید اور یاس کے درمیان میں نے اور اس نے اسپتال میں اور اس سے باہر گزارے، ان دنوں میں شاید وہ میرے غم کی شدت اور رونے دھونے کی رفتار کو کم کرنے کے لیے مجھے بہت سی باتیں سناتا رہا۔
وہ بھی مضطرب تھا، اس لیے وہ ان دنوں بہت بولا، اور جب ہم بہت بول رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ سننے والے پر ہم کہاں کہاں سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اچھا، سعد نے گہرا سانس لیا اور پلیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ نادیہ کیا ووون نے میرا سامان تمہارے حوالے کر دیا تھا؟ ہاں، سب کا سب، نادیہ نے سر ہلایا۔ تمہارے ٹریولز چیک تمہارا علاج کروانے میں معاون ثابت ہوئے۔ میں یہی پوچھنے والا تھا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا اور نادیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ نادیہ، جب میں آخری بار تم سے ملا تھا اس وقت حالات اور تھے، بہت مختلف، لیکن اب وہ پہلے سے حالات نہیں ہیں۔ اگر میں بالکل ٹھیک بھی ہو گیا تو شاید مجھے اپنی گزر اوقات کے لیے کام کرنا ہوگا۔ نادیہ اس کی بات سن کر زور سے ہنس دی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا یہ صدی کا سب سے بڑا لطیفہ نہیں؟ نادیہ نے بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ بلال سلطان کا بیٹا، سعد سلطان، اپنی گزر اوقات کے لیے کام کرے گا؟ ہم چھوٹے موٹے انسانوں والے چھوٹے موٹے کام۔ میں سنجیدہ ہوں نادیہ، میں بھی سنجیدہ ہوں سعد، وہ اپنی ہنسی پر کنٹرول کرتے ہوئے بولی۔ میں نے ووون سے کہا کہ میں کسی طرح تمہارے حادثے کے بارے میں ڈیڈی کو اطلاع کرتی ہوں، اس نے مجھے صاف منع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ ایسا کر کے میں تمہاری رخصت ہوتی روح کو تکلیف دوں گی۔ اس نے ٹھیک کہا، سعد نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اگر میں واقعی مر جاتا اور تم ایسا کرتی تو مجھے یقیناً بہت تکلیف ہوتی، لیکن ابھی تو تم زندہ ہو، تندرست ہو، بلکہ تقریباً تندرست ہو چکے ہو، نادیہ نے کہا۔ اس لیے تو کہا ہے کہ اب کام کروں گا اور ڈیڈی سے رابطہ نہیں کرو گے؟ نادیہ نے سوال کیا۔ نہیں، وہ سختی سے بولا۔ کیوں؟ نادیہ کے لہجے میں احتجاج تھا۔ بتاؤں گا، میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اور کیا تم ماہ نور سے بھی رابطہ نہیں کرو گے؟ نادیہ کے سوال نے اسے صحیح معنوں میں جھٹکا لگایا تھا۔ اس نے چونک کر نادیہ کی طرف دیکھا تھا۔ تم نے میری کچھ دیر پہلے کہی بات پر غور نہیں کیا شاید۔ میں نے کہا تھا تمہارا دل بہت پیارا ہے، اگرچہ وہ فارغ نہیں ہے۔ نادیہ کا انداز جتانے کا سا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ووون زادہ واقعی بہت بولتا رہا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ بہت۔ نادیہ مسکرائی تھی۔ بہت روئی تھی بیچاری رابعہ، یہاں سے جاتے ہوئے مجھے اکیلا چھوڑ لینے کا تصور ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتی تھی، جاتے جاتے لوٹ آتی تھی، 10 بار تو پلٹ دہلی سے لپٹ لپٹ کر روئی۔ اس کا خاندانی پیشہ ہے دوسرے کو یقین دلانا کہ اس سے اہم کوئی نہیں، چاہے رو کر یقین دلائے، چاہے ہنس کر، چاہے صاف سلامیوں کا گا کر، چاہے گالیاں بک کر۔ بہت بری بات ہے، تم اسے بہت کمتر سمجھتے ہو۔ میں اسے کمتر نہیں کہہ رہا، اس کے جنیاتی خواص بیان کر رہا ہوں جن سے مل کر اس کی حیت تر سمجھی وجود میں آئی اور پھر جس پر اس کی پیدائش ہوئی۔ میں تم سے بہت بدگمان ہو گئی، یہاں سے حساب برابر ہوا۔ اللہ جانے کتنے کوسنے دیتی ہوگی تمہیں دل میں، میرے سامنے تو سنانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ مجھے حسرت ہی رہے گی کہ اس کی زبان میں اپنا شجرہ سنتا۔ یقیناً مجھے خبیث ابن خبیث قرار دیتی ہوگی وہ دل میں۔ تم بڑے مسرور دکھائی دیتے ہو اس کے چلے جانے پر۔ ہاں، بہت اچھا ہوا جو دونوں چلے گئے۔ اب میں چوروں کی طرح تمہارے پاس آنے کے بعد کم از کم اس گھر میں تو چوروں کی طرح نہیں رہوں گا نا، تمہارے ساتھ کھل کر رومانس تو کر سکوں گا نا۔ ارے ہٹو، پہلے ہی تمہارے رومانس نے ایک بار پھر مجھے دوسرے جی کر دیا۔ خود کو چوروں کی طرح چھپائے پھرتی رہی رابعہ سے۔ اللہ، اتنی شرم آتی تھی کہ اگر اسے شبہ ہو گیا تو کیا کہوں گی اس سے۔ ابھی تو ابتدائی دن ہیں، اسے شبہ کیسے ہوتا؟ میں جو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھٹی اور چٹپٹی چیزیں ہڑپ کرنے کو بے چین رہتی تھی تو کتنی بار ہنس کر پوچھتی تھی کہیں میں اس کی طرح بھی تو وہ دوجے جی سے نہیں ہو گئی، اور پھر خود ہی اپنے سوال کے بے تکے پن پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتی تھی۔ اسے تو خیر ہنسنے اور بدھائیاں دینے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا ہوا جو وہ لوگ چلے گئے، ایک تو ہر وقت کے جان کے خطرے سے بچ جائیں گے، دوسرا تم سکون سے یہ وقت یہاں گزار سکو گی۔ لیکن جوں جوں دن گزریں گے راز عیاں ہوتا جائے گا۔ محلے والے جو اب اکثر آنے جانے لگے ہیں کیا کیا کاسب کریں گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کسی اور جگہ مکان لے لوں، اس سے بہتر نہ صحیح مگر تمہارے لیے کافی ہوگا۔ نئی جگہ، نئے لوگ ہوں گے، وہاں تم یہ عرصہ آرام سے گزار لینا،
پھر میں بھی اکثر آتا جاتا رہوں گا۔ سراج پر جو طیفے نے حملہ کیا، اس کے بعد یہ جگہ بھی محفوظ نہیں رہی۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ مجھے اپنے ساتھ پنڈی ہی لے جاؤ۔ ادھر نت نئے محلے اور نت نئے مکانوں سے میں بھر پائی پنڈی میں ایک کمرے میں شفٹ ہو گیا ہوں دوبارہ سے۔ ایک مکان ہے جس کا ایک ایک کمرہ نوکری اور لڑکوں سے نے کرائے پر لے رکھا ہے۔ ساتھ کو فضل حسین کی بیوی کے حوالے کر رکھا ہے۔ وہ وہاں محفوظ ہے۔ میں پیسہ جمع کرنے میں لگا ہوا ہوں، جو تمہاری دعا اور اللہ کے فضل سے اچھا خاصا آ رہا ہے۔ دن میں ایک وقت کا کھانا کھاتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ جمع کر سکوں تمہارے علاج کے لیے، اپنا مکان بنانے کے لیے، ان سب راحتوں کے لیے جو میں نے تمہارے لیے سوچ رکھی ہیں۔ آخر کب تک یوں ہی اپنی جان کو ہلکان کرتے رہو گے؟ خود کو دیکھو، کتنے کمزور ہو چکے ہو۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے ہیں۔ کپڑے جو پہنتے ہو گھس رہے ہیں، نہ ڈھنگ سے دھلے ہوتے ہیں، نہ ڈھنگ سے استری ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ جانے کیا اور کیسے کھاتے ہو۔ بچے کو نہ ماں کا ساتھ میسر ہے، نہ باپ کی شفقت۔ اللہ جانے کن غیروں میں پل رہا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں سب کیفیات کو سمجھتا نہیں ہوں؟ بھلا کیا میرا دل ایک گھر، ایک چھت، بیوی بچے کا ساتھ، سکون کی زندگی، آرام کی روٹی کے لیے نہیں ترستا؟ تمہیں کیا سناؤں کہ کیسے کیسے خواب دکھائی دیتے ہیں مجھے۔ میری تشنا کام آرزوئیں، لیکن پھر خود کو تسلی دیتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں جہاں اتنا صبر کیا وہاں اب تو بس کچھ ہی دیر کا صبر باقی ہے، پھر وہ سب کچھ ہمارا ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے یہ جو آنے والا بچہ ہے یہ میرے لیے بہت ہی سعد ثابت ہونے والا ہے۔ میں تصور میں اسے اپنی گود میں کھیلتا، اپنے سینے پر چڑھتا محسوس کرتا ہوں۔ سچ کہوں تو یہ فیلنگز سعد کی دفعہ نہیں تھی، شاید اس لیے کہ اس وقت مزاج زیادہ ہی لاابالی اور غیر ذمہ دارانہ تھا۔ ارے واہ، میرے ساتھ سے زیادہ سعد کیا ثابت ہوگا آنے والا؟ میرے ساتھ کو تو ماں کی بدقسمتی لڑ گئی، ورنہ جیسا وہ سعد ہے اور کون ہوگا؟ اتنا خوبصورت کہ جو دیکھے گود میں لے لینے کی خواہش کرنے لگے۔ ہاں یہ تو ہے، حضرت ہیں بہت خوش شکل، ماشاءاللہ۔ میں تو اسے نظر بھر کر دیکھتا بھی نہیں کہ کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ ہائے کیسے خوش قسمت ہو، اسے دیکھ تو لیتے ہو۔ مجھے دیکھو، رات دن تڑپتی ہوں اس کے لیے۔ کچھ دن اور بس میری جان، فقط کچھ ہی دن اور، سب سمجھتی ہوں، مگر انسان ہوں، کیا کروں؟ اچھا یہ سب چھوڑو، میں بتاؤں آج میں 2 دن سے تقریباً بھوکا ہوں۔ شاید کل 1-2 ٹوسٹ کھائے تھے چائے کی چھوٹی پیالی کے ساتھ۔ بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا نہیں کھلاؤ گی کیا؟ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ آج صبح سے منڈیر پر بیٹھا کوا راگ الاپ رہا تھا، میرا دل کہتا تھا تم آؤ گے، اسی لیے تو تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے، چاہت اور محبت کے ساتھ۔ کیا بنایا؟ ٹنڈوں کا دلما اور مکھنڈی حلوہ۔ اس نے اس وسیع ہال پر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کیا تھا جو نہیں تھا اس ہال میں؟ ہر سائز اور اونچائی کے بارڈر، فوم کے گدے، رنگز، بالز، پریکٹس لیڈز۔ اس بال کی چھت پر کینسلڈ روشنیاں جگمگا رہی تھیں اور صفر سے شروع کر کے انتہائی نقطے تک کی مشقوں کی تمام سہولتیں ان روشنیوں میں چمک رہی تھیں۔ ماہر فزیوتھراپسٹ کا ایک گروپ تھا جو دن میں 2 بار اسے ضروری ورزشیں کراتا تھا۔ ماہر ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تھی جو اس کی رگوں، پٹھوں اور ہڈیوں کا علاج کر رہی تھی۔ اس کی خوراک بیلنسڈ ڈائٹ کی اعلیٰ ترین مثال قائم قرار دی جا سکتی تھی۔ پہننے کو اچھے سے اچھا لباس، گھومنے کو بہترین گاڑی، سیر و تفریح کے مواقع۔ وہ یقیناً ایک فیری لینڈ میں داخل ہو چکی تھی۔ بلیو ہیون سرکس کی شہزادی پریا رانی نے گویا اپنا تیسرا جنم لیا تھا۔ دنوں میں اس کا رنگ روپ، جسمانی اور ذہنی صحت میں بہتری آنے لگی تھی۔ اسے ورزش کے لیے بہترین جم میسر تھا اور پریکٹس کے لیے بہترین رنگ۔ ایک مستعد اور ذمہ دار عملہ صرف اس کی خدمت کے لیے متعین کر دیا گیا تھا۔ اس ونڈرفل فیری لینڈ میں داخلے کے بعد وہ اور سیمی آنٹی ششدر اور گنگ سی ہو چکی تھیں۔ کہاں وہ ہر چیز سے بے دخل ہو جانے کے خدشے سے دوچار تھیں، کہاں وہ مریخ کے مسافات میں چوروں کی طرح ایک چھوٹے سے فلیٹ میں زندگی گزارتے جیسے لائم لائٹ میں لا کر کھڑی کر دی گئی تھی۔ اور یہ سب اسی شخص بلال سلطان کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، جسے اپنے اس چھوٹے سے فلیٹ میں موجود دیکھ کر اس دن کو اپنے آرام کا آخری دن گزارتے ہوئے اس نے اور سیمی آنٹی نے دل کھول کر انہیں دل کی باتیں سنائی تھیں۔ بلال سلطان اور
سعد سلطان کا باپ تھا، سعد سلطان جس نے سارا خان کو تڑپ تڑپ کر مرتے ہوئے بستر مرگ سے اٹھایا تھا اور اس کے دم توڑتے وجود میں بساط بھر جان ڈال دینے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس کی زندگی قدرت کا تحفہ اور سعد سلطان کی نیک فطرتی کا معجزہ تھا۔ سعد نے بچوں کی طرح اس کی حفاظت کی تھی اور جو بن پڑا تھا اس کی صحت کی بحالی کے لیے کرتا رہا تھا، بغیر کچھ جتائے، بغیر کسی تشہیر کے۔ مگر اس کی بساط محدود تھی، یا پھر وہ تشہیر کے خواب میں مبتلا تھا اور اس نے سارا خان کی دنیا سے چھپا رکھا تھا۔ وہ خود اپنی زندگی میں کتنا بے سکون اور مضطرب تھا، اس نے سارا خان کو بے سکونی اور اضطراب سے بچائے رکھا تھا۔ اسے کس وجہ سے سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑا تھا، مگر جاتے جاتے بھی وہ سارا خان کے لیے زندگی کے سب اہتمام کر گیا تھا۔ اور اب یہ بلال سلطان تھے جن کے بساط کا فارم بڑا اور استطاعت زیادہ تھی۔ وہ بیٹے کی پوشیدہ نیکی کو لائم لائٹ میں لے آئے تھے اور ان کا کاوشوں کی دسترس بھی بڑی تھی۔ جبھی تو ایک طویل عرصے کی جد و جہد کے بعد پاؤں پاؤں چلنے کے قابل ہوئی، سارا خان دنوں میں پریکٹس بارڈرز پر چلنے کے قابل ہونے لگی تھی۔ یہ میرے ہاتھ، اس نے اپنے ہاتھ اپنی نظروں کے سامنے پھیلاتے ہوئے سوچا۔ اس کی ہتھیلیاں گلابی ہونے لگی تھیں اور نسوں کی کھچاوٹ دور ہو رہی تھی، اور میری ٹانگیں، اس کی ٹانگیں جیسے جان پکڑنے لگی تھیں۔ کیا کبھی میں نے سوچا تھا کہ کبھی اس نہج پر پہنچ پاؤں گی؟ اس کا دل تشکر سے بھر گیا۔ لیکن کیا اس مقام تک پہنچنے کا کوئی امکان ہوتا ہے جو سعد سلطان میری زندگی میں نہ آتا؟ سعد کی ایک بساط بھر نیکی چلتے چلتے روشنی کا کیسا مینارہ بن گئی تھی، کیسی نیت تھی اس کی، اور کیسا ارادہ جس میں برکت ہی برکت پڑتی گئی۔ وہ سعد کی محبت تھی جس نے مجھے بستر سے اٹھایا، وہ اس کی لگن تھی جس نے مجھے دوبارہ سے قدموں پر چلایا، اور یہ سعد سے اس کے باپ کی محبت ہے جو مجھے دوبارہ ایک نارمل زندگی کی طرف لوٹا رہی ہے۔ یا خدایا! پھر اس نے اوپر لکھا، یہ کیسے تیرے سلسلے ہیں؟ ایک بے نام و نشان بچی کو بلیو ہیون سرکس کے پالنے میں ڈال دیا، اور پھر ایک قریب المرگ لڑکی پر سعد سلطان کی نظر ڈال دی۔ اس سارے سلسلے میں کس کو کیا عطا ہوا، کون کیلکولیٹ کر سکتا ہے؟ مگر تیری عظمت، تیرے کرم اور تیرے رحم کی انتہا کیا ہے، یہ تو مجھے ایسی کوتاہ نظر پر بھی عیاں ہو گیا۔ یہ سب دوبارہ اس وسیع ہال پر نظر ڈالتے ہوئے اچانک اسے خیال آیا، اگر یہ سب بلال سلطان میرے لیے کر سکتے ہیں تو ماہ نور کا اس گھر میں کیا مقام ہوگا جسے بلال سلطان اپنے بیٹے کے دل کا معاملہ کہتے ہیں۔ مگر ماہ نور ہے کہاں؟ وہ یہاں کیوں نہیں آتی؟ اس نے کبھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا، وہ سوچ رہی تھی۔ آپ تو بہت جلد گھبرا گئیں بی بی صاحب، ابھی تو ایک پڑاؤ بھی ٹھیک سے عبور نہیں ہوا۔ اختر نے اپنے سامنے چٹائی پر بیٹھی ماہ نور سے کہا، مجھے لگتا ہے یہ میرے بس کا کام نہیں ہے سائیں جی، یا پھر میں ہی کم عقل ہوں، میں ہی پلانر ہوں۔ ماہ نور نے نیچی آواز میں کہا، یا آپ ہی کے تو بس کا ناکام ہے بی بی صاحب۔ اختر مسکرایا، آپ کو ادراک ہی نہیں کہ آپ کیسے سینٹر پوزیشن پہ کھڑی ہیں۔ مجھے طفل تسلیاں مت دیں سائیں جی، میں جان گئی ہوں کہ میں ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہوں۔ ماہ نور کے لہجے میں مایوسی تھی۔ آپ کا مسئلہ گمان اور انا ہے بی بی صاحب، اس پر قابو پا لیں تو راستہ تو صاف صاف ہے۔ اگرچہ گمان ہمیں راستے کا جزء لازم ہے جس پر آپ چل رہی ہیں، مگر انا تو اس راستے کے پاس سے پھٹکتی، انا اس جذبے کی رکاوٹ ثابت ہوتی ہے جو آپ کے دل میں گھر کیے بیٹھا ہے۔ گمان کیا مطلب؟ ماہ نور نے سوالی انداز میں دیکھا۔ آپ کا سامنے کا منظر دیکھ کر اپنی مرضی کے قیافے لگانا چھوڑ دیں بی بی صاحب، منظر کے پار بھی دیکھا کریں۔ کبھی کبھی پس منظر میں ہی حاصل منظر بس رہا ہوتا ہے، پیش منظر نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ میری سمجھ میں آپ کی باتیں شاید نہیں آ سکتی، غور کرنے کی عادت ڈالیں۔ آپ سے میں نے عرض کیا تھا، ہے تو مشکل، مگر یہ راستہ صرف آپ کا ہے، آپ کو طے کرنا ہی پڑے گا۔ میں بہت پریشان ہوں سائیں جی، عجیب و غریب انکشافات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہی انکشافات سے گھبرا کر تو باؤ صاحب فرار ہو گئے، انہیں بھی پیش منظر نے دھوکہ دے دیا، جبھی تو گمان کی بھول بھلیوں میں پھنس گئے، اور اتنا پھنسے کہ نہ نور فاطمہ کی جھوپڑی میں رات بھر کا قیام کام آیا، نہ ہی شربت کے گھونٹ۔ آپ سے میری درخواست ہے، گمان سے بچ جائیں، جن کو قابو کر لیں اور پس منظر میں جھانکنے کی عادت ڈال لیں، آپ کی نیا پار لگ جائے گی، پھر دل بھی آپ کا ہوگا اور دل والا بھی۔ بس
ایک ذرا فہم پر ہاتھ ڈالنے کی بات ہے، اختر نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، اور نہ جانے کیوں مہانور کو اپنے اندر ہلچل مچاتی بے چینی سکون پذیر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ مولوی سراج سرفراز بچوں کو ناظرہ سبق دینے کے بعد صف پر اکیلے بیٹھے نیاز محمد کے گھر سے آنے والے ناشتے کا انتظار کر رہے تھے۔ چند دن سے ان کے معمول میں کچھ فرق آ گیا تھا۔ وہ گھر سے نہار منہ صبح نور کے تڑکے میں ہی مسجد آ جاتے، اپنے معمول کے فرائض سے فارغ ہوتے تو نیاز محمد کے گھر سے ان کے لیے ناشتہ اچانک آ جاتا۔ مولوی صاحب کو اتنی صبح آتے دیکھ کر نیاز محمد نے، جس کا گھر مسجد کے ساتھ ہی متصل تھا، خود ہی یہ خدمت اپنے سر لے لی تھی، اور مولوی صاحب کو تو یہ معمول بہت ہی راس آ گیا تھا۔ رابعہ بیگم نے کچھ عرصے سے چودھری سردار صاحب کے ہاں سے آنے والی سوغاتوں کو واپس لوٹانا شروع کر دیا تھا۔ ان کے خیال میں چودھری صاحب کے ہاں بیٹی بیاہنے کے بعد اب ان کا ان سوغاتوں پر کوئی حق نہیں بنتا تھا۔ وہ اسی کے ساتھ مولوی صاحب کے گھر میں بننے والے رشتے پر عجیب سی مسکینی چھا گئی تھی۔ معمول کی سوکھی روٹی کے ساتھ کبھی کبھار رات کا بچا ہوا سالن کھانے کو مل جاتا تھا، لیکن اکثر سوکھے اچار کے ساتھ ہی ناشتے پر تڑخا دیا جاتا۔ دیسی گھی میں تلے پراٹھے، مکھن، دہی اور شکر تو جیسے خواب ہونے لگے تھے۔ ایسے میں قدرت نے خود ہی نیاز محمد والا انتظام کر کے جیسے مولوی صاحب کے دن پھیر دیے تھے۔ نیاز محمد تلے پراٹھوں کے ساتھ کبھی انڈوں کا آملیٹ اور کبھی سوجی کا حلوہ، تو کبھی موٹی بالائی تہ والا دہی میں شکر کے بھجوا دیتا تھا، ساتھ میں لسی جس پر تازہ مکھن بھی تیرتا تھا۔ سبحان اللہ! اس کی قدرت ہے، سب فاقہ کشی سے بال بال بچا لیا اس نے۔ مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے نیاز محمد کے ناشتے کا تصور کرتے ہوئے جھوم رہے تھے، جب اپنے قریب آہٹ سن کر انہوں نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ نظریں نیاز محمد کے بیٹے کے ہاتھوں اپنی طرف بڑھاتے ناشتے دان کی منتظر ہوئیں، جس کے نہ آنے پر انہیں نظریں اٹھا کر دیکھنا پڑا تھا۔ ان کی توقع کے بالکل برعکس ان کے سامنے ان کا اکلوتا داماد افتخار احمد عرف کھاری کھڑا ان سے بیٹھنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ اس نمبر کی مالکن خاتون، جس کا نام فضہ ولد محمد ظہور احمد ہے، اس وقت لاہور کی ایک آرٹ گیلری میں موجود ہیں۔ وہ گزشتہ کئی دن سے لاہور شہر میں ٹھہری ہوئی ہیں۔ ان کی جائے قیام شہر کا ایک معروف 5 اسٹار ہوٹل ہے، جہاں وہ چودھری سردار نامی کسی شخص کی مہمان کی حیثیت سے رہ رہی ہیں۔ گزشتہ ماہ وہ ان سردار صاحب کے فارم ہاؤس پر گئی تھی، مہمان کی حیثیت سے ٹھہر چکی ہیں۔ بلال سلطان نے خود کو ملنے والی معلومات کے دھیان سے سنا اور آنکھیں سکیڑتے ہوئے اس پر غور کرنے لگے۔ سر، اسی دوران راضی کمرے میں داخل ہوا۔ راضی چند منٹ پہلے ان سے ملاقات کی اجازت لے چکا تھا۔ ہاں بولو راضی، کوئی خاص بات؟ انہوں نے راضی کی طرف دیکھا۔ سر، میں نے سارا خان اور میم سیمی کے کنفرم ٹکٹ ان تک پہنچا دیے ہیں، زونی ان کے ساتھ سفر کرے گی۔ راضی نے کہا، ہاں یہ بہت اچھا رہے گا، زونی خاصی سمجھدار لڑکی ہے، وہ بہت اچھی طرح سب معاملات ہینڈل کر سکتی ہے۔ یس باس، راضی بیوی کی تعریف سن کر خوش ہوتے ہوئے بولا، اور یہ تمہاری بھی خوش قسمتی ہے، بلال نے اس پر چوٹ کرتے ہوئے کہا، جسے راضی نے نظر انداز کر دیا۔ اور سر، ایک اور اہم بات بھی بتانی تھی آپ کو۔ ہاں بولو۔ سر، کل رات مس ماہنور آپ سے ملنے کے لیے یہاں آئی تھیں۔ ان کی آمد کی اطلاع ملتے ہی میں خود انہیں گیٹ پر ریسیو کرنے گیا، باقی لوگوں کو بھی الرٹ کر دیا گیا تھا۔ آپ کے ڈنر پر متوقع آمد کے پیش نظر میں اس وقت تک انہیں انٹرٹین کرنے کے لیے نشست گاہ کی طرف لا ہی رہا تھا کہ ان کا ارادہ اچانک بدل گیا اور کسی اور سے ملاقات کا وقت ہو جانے کا پتہ بتا کر واپس پلٹ گئیں۔ میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے نہیں سنا۔ میں تو بلکہ انہیں مس سارا خان کا رنگ اور پریکٹس روم دکھانے کی دعوت بھی دے رہا تھا، مگر میری بات سنتے ہی یکدم ان کا ارادہ بدل گیا۔ راضی نے اپنی بات سنا کر ڈرتے باس کی طرف دیکھا۔ اسے پوری امید تھی ماہنور کے یوں چلے جانے پر باس سخت ناراض ہوں گے اور سخت سود سنائیں گے، لیکن اس کی توقع کے برعکس باس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی، ایک شرارت بھری مسکراہٹ۔ راضی نے بلال سلطان کو مسکراتے دیکھا اور اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ آپ مسکرا رہے ہیں سر، جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ مس ماہنور کے یوں چلے جانے پر آپ ناراض ہو سکتے ہیں۔ اس نے ان کے اچھے موڈ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔
ہوں، وہ مسکرا کر بولے۔ بات ہی مسکرانے والی سنائی تم نے۔ انہوں نے راضی کی طرف دیکھ کر کہا، راضی کیا تم جانتے ہو کہ عشق اور آتش دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ عشق اور آتش، راضی نے دہرایا اور اپنے ہونٹ پر انگلی رکھ کر سامنے دیکھتے ہوئے غور کرنے لگا۔ اچھا چلو رہنے دو، اگر نہیں پتا تو۔ وہ ہنس دیے۔ دماغ پر زیادہ زور ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے۔ لیکن زونی سر، راضی نے بانچیں پھیلائیں، وہ ایک ذہین لیڈی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اسے ضرور پتا ہوگا عشق اور آتش دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ واہ، وہ ایک دفعہ پھر کھل کر ہنس دیے۔ تم شاید دنیا کے واحد انسان ہو جو اپنی بیوی کی عقل مندی کا اتنا اور زوردار اعتراف کرتے ہو۔ آئی ایم آنرڈ سر۔ راضی نے ان کی بات پر غور کیے بغیر باس کے ہنس دینے پر نوکری کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کہا۔ بلال سلطان کو ایک بار پھر ہنسی آ گئی۔ تمہیں پنجابی آتی ہے راضی؟ انہوں نے اپنی ہنسی کو بمشکل ضبط کرتے ہوئے کہا۔ راضی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ فوری طور پر کیا جواب دے جس سے نوکری پر کوئی زور نہ آئے۔ آپ بولیں سر، اگر کوئی بات ہے پنجابی کی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا تو پھر سنو، ایک مشہور پنجابی کہاوت ہے کہ جس تن لاگے وہی جانے۔ اچھا سر، راضی نے ایک بار پھر بانچیں پھیلائیں۔ ویل سیڈ سر۔ تمہاری سمجھ میں آیا اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں سر، لیکن جو بڑی بات ہوتی ہے، جو اچھی بات ہوتی ہے، اکثر وہی کوٹ کی جاتی ہے۔ آپ نے بھی بڑی اور اچھی بات ہی کوٹ کی ہوگی نا سر؟ بلال نے سر ہلایا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے بڑی اور اچھی بات کیوں کوٹ کی؟ نہیں سر، تم سے ماہنور کا یوں چلے جانا سن کر مجھے یہ بات یاد آ گئی۔ وہ سنجیدہ ہو گئے۔ جس دل کو لگن ہوتی ہے نا کسی چیز کی، وہی جانتا ہے کہ اس کا حال کیا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ مس ماہنور کے دل کو کیا لگن لگی ہے سر، لیکن وہ اس طرح کیوں چلی گئیں؟ پھر بھی تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ بلال نے سر ہلایا۔ یہ بتاؤ سارا کہاں ہے؟ مس سارا اندر ہیں۔ مس اینجلن دا پیٹر ڈریسر ان کے بال بنا رہی ہے غالباً۔ اچھا، بلال سلطان مسکرائے۔ بہت اچھا، اور وہ جو خاتون ہیں سیمی، وہ بھی مس سارا کے پاس ہی ہیں۔ زونی سے بولنا واپس آ کر اپنے ساتھ سیمی کو بھی ایڈ کر لے مینجمنٹ میں۔ مجھے یقین ہے کہ سیمی ایک پرفیکٹ ہاؤس مینیجر ثابت ہو سکتی ہے۔ جی سر، راضی کا دل ڈوبنے لگا۔ ڈونٹ وری راضی، اس سے تمہاری نوکری پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ بلال سلطان اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے، میرے پاس کام کرنے والے لوگ جب بھی کام چھوڑ کر گئے اپنی مرضی سے گئے، میں نے خود کبھی کسی کو فائر نہیں کیا، لہٰذا تمہیں غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جی سر، تھینک یو۔ راضی کو اطمینان ہوا۔ سارا، زونی اور سیمی کے جانے کے اگلے روز میرا 3-4 روز کا بیگ تیار ہونا چاہیے۔ انہوں نے جاتے جاتے رک کر کہا، کیا آپ بھی کہیں جا رہے ہیں سر؟ ہاں، ارادہ باندھ رہا ہوں، دیکھو جانا ہوتا ہے یا نہیں۔ وہ کمرے سے باہر جاتے ہوئے بولے۔ بلال کے جانے کے بعد راضی نے ایک چھوٹا سا نعرہ مارتے ہوئے خود کو مخاطب کیا، زونی بھی جا رہی ہے اور باس بھی، اور تم مسٹر راضی بہت ہی زیادہ مزے کرنے والے ہو۔ اس نے اپنے شانے سے نامحسوس گرد انگلی کی مدد سے جھاڑتے ہوئے کہا، ہیلو اسلام آباد اینڈ اٹس نائٹ سیناریو، میں آ رہا ہوں۔ اس نے قدرے بلند آواز میں کہا اور کسی شوق سی دھن پر سیٹی بجاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔